بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، عیسائی کرسچنز لوگ اپنے مذہب، اپنے عقیدے اور اپنے کیلنڈر کے مطابق پوری دنیا میں 31 دسمبر کی رات کو نئے سال کا جشن مناتے ہیں، نیو ایئر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہر ملک کا سنویدھان وہاں کے رہنے والوں کو، ہر ملک کا کانسٹیٹیوشن وہاں کے سٹیزنز، وہاں کے باشندوں کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے اپنے مذہبی فیسٹیولز کو منائیں، ان کو سیلیبریٹ کریں۔ یہ ان کی ایک آزادی ہوتی ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے۔ بس اسی طرح عیسائی لوگ بھی اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے مطابق پوری دنیا کے اندر نیو ایئر مناتے ہیں، نیو ایئر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ لیکن 31 دسمبر کی رات کو جس طرح سے نئے سال کو منایا جاتا ہے، جس فحاشی، بے حیائی، بےغیرتی اور ناچ گانے کا جو مظاہرے کیے جاتے ہیں، ساحل کے کنارے پر جس طرح سے شراب نوشی کا ماحول ہوتا ہے، یہ بڑا ہی افسوسناک ہے اور اس سے انسانیت کو، مانوتا کو بڑا ہی نقصان ہے۔ بالخصوص یہاں پر میں اپنے مسلم نوجوانوں کو، اپنی قوم کے نوجوانوں کو یہاں چند باتیں بتانا چاہوں گا کہ کچھ ہمارے مسلم نوجوان ایسے بھی ہیں جو 31 دسمبر کی رات کو عیسائیوں کی تہذیب اور ان کی روایت اور ان کے کلچر سے متاثر ہو کر، امپریس ہو کر وہ بھی ان تمام خرافات میں ملوث ہو جاتے ہیں، انوولو ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمارے مسلم نوجوان جنہیں دینی تعلیم سے ناواقفیت ہے، جنہیں قرآن اور حدیث کے تعلیمات کا علم نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کے نہ ہونے کے سبب، اور اپنی تہذیب، اپنی روایت اور اپنے کلچر کو حقیر جانتے ہوئے بہت سارے مسلم نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بھی ان تمام خرافات میں 31 دسمبر کی رات کو شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بینگ اے مسلم، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو اس تعلق سے آگاہ کروں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اور ہمیں ان تمام خرافاتوں سے بچنا چاہیے۔ اس تعلق سے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا اپنی آڈیوز میں کہ جو لوگ بھی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، 31 دسمبر کی رات میں جو لوگ بھی ان تمام خرافات میں شامل ہوتے ہیں، وہ اپنے 3 بڑے نقصان کرتے ہیں، وہ 3 بڑے نقصانات سے گزرتے ہیں۔ اور فائنلی کنکلوڈ کرتے ہوئے اپنی آڈیوز کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پوری دنیا کا اصول کیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو مختلف ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، پوری دنیا کا اصول کیا ہے
ان کمپنیز کا، ملٹی نیشنل کمپنیز کا، اداروں کا سال کے آخر میں اور سال کی شروعات میں ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے، وہ کون سے کام کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو سال کے آخر میں اور سال کی شروعات میں کیا کرنا چاہیے، کیا انہیں حکم دیا گیا ہے، یہی تمام باتیں لے کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات ان آڈیوز کو توجہ سے سنیں گے اور ان پر عمل بھی کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھیں کہ قرآن مجید کا حکم کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے کس چیز کا مطالبہ فرما رہا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک نقطہ ہے جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ پہلے ایمان والوں سے خطاب فرمایا اللہ تعالی نے، اے ایمان والو، اور آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ایمان والا فرمایا اور پھر بعد میں اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، تو سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایمان والا تو ہوتا ہی وہ ہے جو پہلے سے اسلام میں داخل ہو، یعنی جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے تبھی تو ایمان والا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا دوبارہ سے اسلام میں داخل ہونے کی بات کہی جا رہی ہے؟ تو اس کا جواب لفظ کافہ میں موجود ہے، یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہم سے اسلام میں دوبارہ داخل ہونے کی بات نہیں فرما رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائیں، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائیں۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ داخل ہونا اور ہے اور پورا پورا داخل ہونا اور ہے۔ اس کو ذرا ایک مثال کے ذریعے سے آپ سمجھیں۔ مثال کے طور پر ایک برتن کے اندر آپ نے پانی بھرا اور اس برتن میں آپ نے کوئی کنکر یا پتھر ڈال دی، تو وہ کنکر یا پتھر اس برتن میں، اس پانی میں داخل ہو جائے گا، لیکن آپ اس کنکر یا پتھر کو ہاتھ ڈال کر کے نکال سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ کنکر یہ پتھر پانی میں تو داخل ہو گئی، لیکن یہ داخل ہونا جو ہے یہ ان سیف ہے۔ کوئی بھی شخص ہاتھ ڈال کر کے اس کنکر یا پتھر کو باہر نکال سکتا ہے، لیکن اگر اسی پانی کے اندر، جو برتن میں پانی ہے، اسی پانی میں اگر آپ کوئی رنگ ملا دیں، کوئی کلر ملا دیں، تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس کلر کو، اس رنگ کو پانی سے الگ نہیں کر سکتی۔ دنیا کی کوئی طاقت یہ جو رنگ اس پانی میں داخل ہو گیا ہے اس کو اس سے الگ نہیں کر سکتی۔ بس اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حکم دے رہا ہے، ہم سے اسلام یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم اسلامی رنگ میں اس طرح سے رنگ جائیں، خود کو خدائی رنگ میں اس طرح سے رنگ لیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہم سے ہماری اسلامی تہذیب، روایت، تمدن نہ چھین سکے، ہم سے ہمارا اسلامی کلچر، ہماری روایتیں، ہماری اقدار ہم سے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت نہ چھین سکے، ہمارا شعار ہم سے کوئی نہ چھین سکے۔ ہم اسلامی رنگ میں اس طرح سے رنگ جائیں، اسلامی تہذیب سے اس قدر محبت کریں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہم سے ہماری تہذیب اور روایت کو نہ چھین سکے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم زبان سے یہ کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا لائف اسٹائل، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ یہودیوں کی طرح ہے، عیسائیوں کی طرح ہے، نصرانیوں کی طرح ہے۔ نہیں، ہم زبان سے بھی مسلمان ہونا چاہیے، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بھی مسلمان ہونا چاہیے، اور ہم اپنے لباس کے اعتبار سے بھی مسلمان ہونے چاہیے۔ ہماری روایتیں اسلامی ہونی چاہیے۔ اگر ہم مسلمان ہو کر زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اگر یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، ان کی روایتوں سے محبت کرتے ہیں اور اسی
طرز عمل کے مطابق، ان کے لائف اسٹینڈرڈ کے مطابق اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، تو یہ اسلام میں داخل ہونا تو ہے، لیکن اسلام میں پورا پورا داخل ہونا نہیں ہے۔ یہ یہی ہوگا کہ ہم نے کہہ دیا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی دل سے ہم جب تک مسلمان نہیں ہوں گے، نگاہ سے مسلمان نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم اسلام میں پورے پورے داخل نہیں ہو سکتے۔ اب اگر مسلمان ہونے کے بعد بھی ہم نے عیسائیوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز عمل کو اختیار کیا، تو یہ ہمارا اسلام سے کمزور رشتہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائیں۔